تو آج ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بیان کی روشنی میں دل کی پاکیزگی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ روحانی سکون اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے دو بنیادی اصول ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی گہرے سوال سے، ایک ایسا سوال جو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا، یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ ذرا سوچئے، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ تو اس سوال کا جواب وہ کوئی ذاتی احساس یا کوئی پوشیدہ راز نہیں تھا، بلکہ اس کا جواب معاشرے میں نظر آنے والی دو بالکل واضح نشانیوں میں دیا گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی پہلی نشانی، جب بے وقوف اور نااہل لوگ حکومت کرنے لگیں، اور دوسری نشانی، جب دولت کنجوس اور بخیل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ سوچا جائے تو یہ دونوں نشانیاں اصل میں معاشرے کے اخلاقی زوال اور انصاف کی تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ مرض کی تشخیص ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج چھپا ہے ایمان کے حقیقی مطلب کو سمجھنے میں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے، ایمان اصل میں ایک عمل ہے۔ اس تعلیم کا مرکز ہی یہ ہے کہ ایمان کا تعلق اس بات سے نہیں کہ کیا مانا جاتا ہے، بلکہ اس سے ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ایمان کی بنیاد ہیں؟ دیکھیں، ایمان کا پورا جوہر صرف دو ستونوں پر کھڑا ہے، صرف دو۔ پہلا، صبر کرنا جب حالات مشکل ہوں، اور دوسرا، معاف کر دینا جب دوسروں سے تکلیف پہنچے۔ بس یہی دو اعمال، یہی ایمان کی روح ہیں۔ لیکن یہاں صبر کا مطلب صرف خاموشی سے برداشت کرنا بالکل نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایکٹیو پاور، ایک فعال طاقت، یہ لوگوں کی منفی باتوں اور تکلیفوں کو اپنے اندر جذب کر کے اسے ایک ایسی اندرونی قوت میں بدل دیتا ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے، اتنی زبردست طاقت۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، اس کی عملی مثال، خاص طور پر معافی کی طاقت کی سب سے بڑی مثال، وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ 21 سال، ذرا اس عرصے پر غور کریں۔ 21 سال تک مکے کے لوگوں نے نبی اکرم پر ہر طرح کا ظلم کیا، ان کے قتل تک کی سازشیں کیں۔ یہی 21 سال کی اذیت ہے جس کو سمجھے بغیر ان کی معافی کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جب مکہ میں قحط پڑا نا، تو نبی اکرم نے اپنے انہی دشمنوں کے لیے کھانا بھجوایا، وہی دشمن جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس پر ان کے بدترین مخالف ابو سفیان کے منہ سے نکلا، ہم آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کھانا بھیجتے ہیں۔ سوچیں کیا اثر ہوا ہوگا اس رویے کا۔ معافی کا ایک اور امتحان، اور یہ تو کمال کا واقعہ ہے۔ ایک سفر کے دوران نبی اکرم اکیلے اور غیر محفوظ حالت میں آرام کر رہے تھے۔ اچانک ایک دشمن نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا، اور اس نے سوچا اس سے بہتر موقع حملہ کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دشمن تلوار اٹھا کر ان کے بالکل سر پر آ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے وہ سوال پوچھا جو زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس جان لیوا لمحے میں نبی اکرم کا جواب انتقام نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، ان کا جواب تھا اللہ۔ بس یہ ایک لفظ ان کے اس غیر متزلزل ایمان کو دیکھ کرنا حملہ آور پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلواری گر گئی، اور اس کے بعد نبی نے انتقام نہیں لیا بلکہ اسے معاف کر دیا۔ انہوں نے دشمن کو تلوار سے نہیں، اپنے کردار سے شکست دی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قدر صبر اور معافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا آخر انجام کیا ہے؟ اس روحانی سفر کی منزل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا وعدہ نہیں ہے، اس کا انعام اس سے کہیں کہیں بڑا ہے۔ نبی اکرم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اگر تم یہ عمل اپنا لو تو جنت میں میرے پڑوسی بنو گے۔ اس سے بڑا، اس سے عظیم اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو اصل ہدایت کیا ہوئی؟ یہ کہ دل کو ہر قسم کی کینے، نفرت اور انتقام سے پاک رکھا جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ اصول صرف کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔
یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ تو عمر بھر کی مشق ہے، صبح و شام کی کوشش ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے صبر سے اور مکمل ہوتا ہے معاف کرنے اور بہترین اخلاق اپنانے پر۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ اور اب ہم اس بیان کی آخری اور شاید سب سے طاقتور مثال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہر سننے والے کو، ہر انسان کو ذاتی طور پر غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ اس ایک گہرے سوال پر آ کے ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے کپڑوں پر ایک چھوٹا سا داغ بھی برداشت نہیں کرتے، کتنی احتیاط کرتے ہیں نا؟ تو پھر ہم نفرت، غصے اور انتقام کو اپنے دلوں پر اتنے گہرے داغ لگنے کیوں دیتے ہیں؟